دوبارہ شروع نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے سیرت صحابیات میں اللہ کے ان کی بیویوں کے بارے میں، اپنی امہات المومنین کے بارے میں پڑھنا شروع کیا ہوا ہے۔ 3 کے بارے میں ہم بتا چکے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلی، دوسری حضرت سودا اللہ کی زندگی میں آنے والی، اس کے بعد حضرت عائشہ، 3 کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے چوتھی بیوی حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھنا ہے، اور ہم یعنی سیکھنا ہے، سمجھنا ہے کیوں، اور کون نہیں جانتا حضرت عمر کی بیٹی کو کہ وہ حضرت حفصہ جو ہے حضرت عمر کی بیٹی ہے۔ اب پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا پہلے کس کی بیٹی آئی ہیں، حضرت ابوبکر کی بیٹی آئی ہیں، اور اب کس کی آ رہی ہے، عمر کی بیٹی آ رہی ہے۔ حضرت عمر کون ہے؟ سب جانتے ہیں، دعائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں اسلام لانے والے اور اسلام کو تقویت بخشنے والے، اللہ تعالیٰ کو پسند آنے والے۔ فرمایا تھا کہ 2 عمروں میں سے 1 عمر دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے عمر کو، ان کی ایسی خصوصیات تھیں، خاندان کے بارے میں سب بات کر چکے ہیں کہ بہترین خاندان، بہترین یعنی کہ پیچھے سے بھی پڑھا لکھا اچھا ایک خاندان، اور جیسے کہ حضرت عمر کی بے باکی ہم سب جانتے ہیں، اور ان کی بے باکی اور ان کی بہادری، اور کسی سے ڈرنا نہیں ہے، اور ہر وقت یعنی منافقت تو بہت دور دور بھاگتے تھے حضرت عمر، تو ظاہر سی بات ہے ان کی بیٹی حفصہ کے بارے میں آج پڑھیں گے، تو تھوڑی باتیں آپ کو ان کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ ان کے اندر کیا کیا تھا، کہ ماں باپ سے بچوں کے اندر ذہانت بھی آتی ہے، ان کی بے باکی بھی آتی ہے، ان کے سٹائل بھی آتے ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کا حسب نسب دیکھیں نا، تو حسب نسب میں ان کی والدہ کا نام زینب بنت مظعون، بہترین صحابیہ بنی۔ ماموں جو ہیں عثمان بن مظعون، ان کے بارے میں کبھی وقت ہو انشاءاللہ پڑھیں گے تو بتائیں گے، بہترین صحابی اللہ سے ان کے، اور سگے بھائی جو ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جو کہ فقیہ الاسلام بنے، بہترین تفسیر کرنے والے قرآن کی، آپ قرآن کی موسٹلی تفسیر میں آپ دیکھیں، اور اس کے اندر احادیث میں دیکھیں، اور عبداللہ بن عمر کا آپ کو نام ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہترین خاندان میں، خاندان کیا ہے جی، کوئی بھی ہے خاندان، باقی قبیلہ قریشی ہے، یہ سارے 12 قبیلے قریش کے ہیں، اور باقی آ جا کے مل ملا کے قریش کا قبیلہ ہے، اور اس میں جناب ان کا تعلق جا کے پھر حضرت اللہ ان کے خاندان سے ان لوگوں سے مل جاتا ہے پیچھے قصہ بن کلاب تک جا کر۔ اس کے بعد ہم دیکھیں اگر پیدائش میں، تو 30 ان کی حضرت حفصہ کی جو پیدائش کا معاملہ ہے نا، تو جب اللہ کے ان کی عمر 35 ایئرس تھی تو خانہ کعبہ تعمیر ہوا تھا دوبارہ۔ آپ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ تعمیر ہوا تھا تو چھوٹا بھی ہوا، باہر نے حتیم کی دیوار بھی نکالی ہے، اور حضرت اسد والا واقعہ بھی ہوا تھا اس وقت، اسی سال حضرت حفصہ حضرت عمر کے گھر پیدا ہوئی، نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی ہیں۔ یہ دراصل عمر کا حساب لگانے کا بہت اچھا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے آج عمر کو انگلیوں پہ گنتے ہیں، ماؤں کی عمر انگلیوں پہ گن گن کے کہتے ہیں اتنی کیوں تو اتنی کیوں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں سالگرہ ماننے کا بڑا شوق ہے نا، ہمارے ہاں کوشش ہو تو عید میلاد النبی کے تو سالگرہ بنا لی ہم لوگ، تو امہات المومنین کی بنا کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 سال پہلے نبوت سے پیدا ہوئی ہیں، اور 5 سال کے بعد، نبوت کے آنے کے 5 سال کے بعد حضرت عمر تعالیٰ عنہ کی جو دعا کے بدلے جو ایمان لے کر آئے تو وہ مسلمان ہوئے، تو یہ کتنے سال کی ہو گئی؟ 10 سال کی تقریباً ہو گئی، اور اسی میں سال کہیں پہ آیا کہ 1 سال بعد، کہیں پہ 2 سال کے بعد حضرت حفصہ کی شادی، نکاح، ٹھیک ہے، حضرت حفصہ کا نکاح ہوا ہے، ہوتا ہے، اس کو ہم مٹائیں گے، ان کا نام لکھیں گے کن کے ساتھ نکاح ہوتا ہے۔ اچھا یہ بھی ہے، اچھا جی، ان کا جو نکاح ہوتا ہے، حضرت عمر ان کا نکاح کرتے ہیں، اور یہ سب مسلمان ہو گئے ہیں، پورا خاندان مسلمان ہو گیا ہے، ظاہری بات ہے کہ حضرت عمر کی اولادوں میں سے ہیں، تو پورا خاندان ان سے پہلے حضرت عمر، ہم جانتے ہیں عمر تو اپنی بہن کی وجہ سے مسلمان ہوئے، کیونکہ بہن پہلے مسلمان ہو چکی تھی، تو باقی سب یہ ایک دم مسلمان ہو گیا، اور پھر تکلیفیں برداشت نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ نہیں کہ حضرت عمر کو مارا پیٹا نہیں گیا، مارا پیٹا ہے، مگر بہادری سے مار کھائی ہے انہوں نے ڈر کے جھکے نہیں، لیکن ہوا، تکلیفیں سب ان پر آئی ہیں، اور اس کے بعد پورا خاندان اور مسلمان ہوا۔ تو پہلا ان کا جو نکاح ہوا ہے وہ، ان کا نام ہے خنس بن
حذیفہ. خنیس بھی کہتے ہیں, خنیس بن حذیفہ نام ہے ان کا, ٹھیک ہے. خنیس بن حذیفہ ان کا نام ہے. بہترین صحابی, مسلمان ہو چکے ہیں, بہترین صحابی ہیں, ٹھیک ہے. اور ان سے ان کا نکاح ہوا ہے. عمر جو حضرت حفصہ کی ہے وہ 12 یا 11 سال کی عمر ہے, اور ان کا نکاح حضرت خنیس سے ہوا. اور جب نکاح ہوا ہے تو یہ نبوت کا کون سا 6واں یا 7واں سال ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کون سا وقت ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ انتہائی ظلم ہو رہے ہیں, انتہائی ظلم ہو رہے ہیں, سب جانتے ہیں. اور ساتھ ہی کیا ہوئے؟ ہجرت حبشہ, ہجرت حبشہ جو ہوئی ہے نا, دوسری ہجرت حبشہ, اس کے اندر یہ پھر دونوں میاں بیوی ہجرت حبشہ سے حبشہ میں چلے گئے, ٹھیک ہے. حضرت حفصہ اور ان کے شوہر حضرت خنیس یہ حبشہ میں چلے گئے. پھر کب تک رہتے؟ آخر یہ ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے واپس آئے ہیں مکہ, ٹھیک ہے. ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے, مدینہ سے 1 سال پہلے واپس آئے ہیں. اور پھر جب یہ واپس آئے ہیں تو انہی دنوں ہجرت کی تیاریاں ہو رہی تھیں مدینہ کی طرف. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک جو بیان آپ کو بتایا کرتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوا ہوں. اللہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہوں تو کیا میں نے کوئی غلط کام کیا؟ کہا نہیں. تو کہتے میں تو سب کو بتاؤں گا. حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ بیبی نہیں, لیکن کا نہیں. اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ جا کے دروازہ بجا کے ابو جہل کا بھی کہا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, ہاں کر لو جو کرنا ہے. تو اسی طرح جو اعلان کیا ہجرت کے وقت جو نے یہ اعلان کیا تھا, کیونکہ یہ لوگ مار رہے تھے, پیٹ رہے تھے, لیکن عمر سے بڑھ ڈرتے تھے. ہجرت کے ٹائم بھی جب ہجرت کا وقت آیا, ہجرت مدینہ کا ٹائم جب آیا, ہجرت مدینہ ابھی اللہ کے نے ہجرت نہیں کی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کوئی 12واں نبوت کا سال ہے, کیونکہ 13ویں نبوت میں حضرت اللہ کے رسول نے کی تھی, یہ 12واں نبوت کے سال میں حضرت عمر کا اعلان نے کی ہے. تو جب حضرت عمر نے کی تھی نا, تو حضرت عمر نے بھی یہی کیا تھا, خانہ کعبہ کے پوری مکمل تیاری کر کے, اور خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا تھا, اور خانہ کعبہ پہ کھڑے کے کہا تھا میں جا رہا ہوں, روکو مجھے کون روکتا ہے. اور ان کے ساتھ ایک نہیں اچھے خاصے لوگ ان کی وجہ سے کہ ہم بچ جائیں گے, ورنہ یہ راستے میں مارتے تھے, پیٹتے تھے, واپس کھینچ کے لے آتے تھے, قید کر دیتے تھے مشرکین مکہ. تو ان کی وجہ سے ایک پورا قافلہ بن کر گیا. ان میں ان کے گھر والے بھی تھے, اور ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب بھی تھی, بہنوئی بھی تھے, اور ایسے بہت سے لوگ تھے جو کمزور تھے, جو حضرت عمر کے ساتھ ہجرت مدینہ کر کے گئے. اور پھر یہ کافی عرصہ قبا کا جو مقام ہے نا, مسجد قبا جہاں پر ہے, وہاں پر یہ ٹھہرے رہے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ سب یہ گئے ہیں وہاں پر. پھر اس کے بعد جب آہستہ آہستہ کر کے مدینہ کی طرف سب گئے ہیں. تو یہ تھی ان کی ہجرت, جو ہجرت کر کے حضرت حفصہ اور خنیس یعنی کہ بیٹی اور داماد بھی حضرت عمر کے ساتھ ہی ہجرت کر کے یہاں پر آ گئے. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا, ہم سب جانتے ہیں. کسی کو بہت دیکھنا ہے تو پاکستان کی ہجرت دیکھیں. مسلمان جب یہاں ہجرت کر کر آئے تھے, سب جانتے ہیں کہ ہجرت آسان نہیں ہوتی, اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. تو بڑی مشکل سے یہ لوگ وہاں پہنچے. اور جب یہ وہاں پہنچے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ غزوہ بدر, اس میں بھی حضرت خنیس جو ہے انہوں نے حصہ لیا ہے. بن حذیفہ جو ان کا نام ہے, ان کے شوہر نے بن حذیفہ یا حذیفہ نام ہے, تو یہ انہوں نے اس میں بھی غزوہ بدر میں بھی حصہ لیا, اور غزوہ احد میں بھی. اور غزوہ احد میں یہ ہو گئے بہت. غزوہ احد 3 ہجری کو ہوئی ہے, 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوئی ہے, 3 ہجری کو غزوہ احد ہوئی ہے. اور غزوہ احد میں انتہائی جو یہ ہو گئے ہیں, زخمی ہو گئے ہیں, اور اس کے فوراً کی ڈیتھ ہو گئی. حضرت خنیس بن حذیفہ کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی, اور حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی. حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہم یہی آپ کو بتا رہے تھے. آج جب ہم بات بھی کرتے ہیں نکاح, اب دیکھیں ہماری سنور میں کیا لکھا ہے کہ بے نکاحوں کے نکاح کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ عرب کا معاشرہ ہے, ماحول ہے. وہاں پہ ایک دم سے باپوں کو فکر ہوتی ہے, عدت ختم ہوتے ہوتے وہ ایک دم سے نکاح کی تیاری کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں تو 2 سال 3 سال 4 سال بیٹھی رہتی ہے, کسی کو خیال ہی نہیں آتا, باہر والے پکڑ کے خیال دلائیں تو بھی نہیں آتا. اور وہاں معاملہ یہ ہے کہ باپوں کو ایک دم سے فکر ہو جاتی تھی کہ ہم اپنے بچوں کے اپنی یعنی کہ بچی کی شادی فوراً نکاح فوراً کر دینا. اور اس وقت ان کی ایج کتنی ہوئی آپ دیکھیں کہ اگر اس وقت 10 سال کی تھی تو مل ملا کے اس وقت ان کی عمر جو ہے نا تقریباً 21 سال ہے.
21 یا 22 سال کے قریب ہیں، جبکہ ان کا یہ دوسرا نکاح والا معاملہ ان کے والد نے ان کی فکر، ڈیفینیٹ سی بات ہے ایج، کیونکہ جتنی ایج جلدی ہوتی تھی ادھر ایج تو کافی رہتی تھی. تو حضرت عمر نے ان کے نکاح کا جب فیصلہ کیا، یعنی سوچا، ان کے بارے میں فکر مند ہوئے، تو انہوں نے حضرت وہ سب سے پہلے کس کے پاس گئے؟ ہم نے کیا دیکھا تھا؟ غزوہ بدر کے بعد، غزوہ بدر جب کمپلیٹ ہوئی ہے تو جب اللہ تعالیٰ آئے ہیں تو ہم واپسی پہ کس کو دفنا رہے تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم. حضرت ام کلثوم کی جو ہے وفات ہوئی ہے، اور حضرت عثمان غنی جو ہے ان کو دفن کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور اب حضرت عثمان غنی کے پاس کوئی اور بیوی نہیں ہے، اکیلے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب اس کے بعد غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، اور اس کے بعد یہ پھر بیوہ ہوئی. سمجھے کہ سال گزر چکا ہے، اور حضرت عثمان غنی نے بھی نکاح نہیں کیا. تو عمر کو یہ خیال آیا کہ عثمان کو جا کے کہتا ہوں کہ میری بیٹی سے شادی کر لے. تو یہ سب سے پہلے پہنچے حضرت عثمان غنی کے پاس. حضرت عمر تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچے کہ حفصہ سے آپ نکاح کر لیں. تو حضرت عثمان غنی نے ایک دم سے کہا کہ مجھے حاجت نہیں، مجھے بھی شادی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، حاجت نہیں. تو حضرت عمر جو ہے نا، ذرا آپ کو ہوتا ہے باپ ہو کے آئے اور انکار، حالانکہ بندہ تھا کیونکہ عربوں میں ہوتا ہے ایک دم سے کر لیتے ہیں. اچھا، بڑے غمزدہ ہو کے پھر کس کے پاس گئے ہیں؟ حضرت ابو بکر کے پاس. اچھا آپ ذرا یہاں غور کیجیے گا، حضرت ابو بکر صلی اللہ عنہ کے پاس جب گئے ہیں تو حضرت ابو بکر کی عمر اللہ کے سے 5 سال بڑے ہیں. حضرت ابو بکر اللہ کے سے 5 سال بڑے ہیں. حضرت عمر جس وقت اسلام لے کر آتے ہیں نا تو ان کی عمر 27 سے 30 سال کے درمیان ہے. حضرت عمر کی اپنی عمر جب اسلام لے کر آئے ہیں 27 سے 30 کے درمیان تھی. اس سے کتنی ہوئی ہوگی؟ ڈیفینیٹ اگر 40 کے قریب، 45 کے قریب ہوں گے. اور حضرت ابوبکر اللہ سے بھی بڑے ہیں. اللہ کے اس وقت کتنی ایج کے تھے؟ 54 55 کے اس وقت ہیں. ٹھیک ہے. اور حضرت ابوبکر کتنے ہوئے؟ 60 کے حضرت ابوبکر، اور اپنی بیٹی کی عمر 21 یا 22 سال ہے. اور آئے ہیں کہ میری بیٹی سے آپ شادی نکاح، اپنے سے بھی بڑے ہیں ابوبکر. تو ہمارے ہاں ذرا سے بچے کے بال وائٹ ہو جائے نا، ذرا سی داڑھی آ جائے تو کہتے ہیں لڈا وڈا، حالانکہ عمر میں بڑا نہیں ہوتا، وہ لک ہی نہیں وڈی وڈی. ہمارے ہاں تو لک ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں. ایسے لک کے دیکھی ہے ہم نے کہ ہم نے اپنی بچیاں کنواری بٹھا دی گھر میں. دیکھیں ظلم ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہ ہم نہیں کرتے. تو ہم نہیں جو پڑھ رہے ہیں اس میں سے کیا پڑھ رہے ہیں؟ حضرت عمر اپنی بیٹی کا رشتہ ابوبکر کے پاس لائے ہیں کہ آپ میری بیٹی سے شادی نکاح کر لیں. حالانکہ حضرت ابوبکر کی بیوی بھی ہیں، ام رومان بھی موجود ہے وہاں. ٹھیک ہے. لیکن آپ بتائیں، 2-3 باتیں کہ ایک شادی شدہ مرد، بڑی عمر کا مرد، پھر بھی میری بیٹی سے شادی کے لیے وجہ. ایک تو اللہ کا حکم، ایک یہ کہ اس سے پہلے کہ زنا پہلے کوئی ایسی کوئی بات. ٹھیک ہے. بہترین طریقہ ہے کہ اس کو نکاح کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت ابوبکر کے ہم دیکھیں کہ ان کے پاس گئے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ حضرت ابوبکر خاموش بیٹھے ہوئے، بول ہی نہیں رہے. تو حضرت عمر بڑے کیا مجھے جواب دیتے ہیں، اب دیتے ہیں. اب اور زیادہ انسلٹ فیل ہوئی ہے. پہلے تو حضرت عثمان غنی نے کیا کیا؟ انکار ہی کر دیا. ابوبکر کے پاس گیا، انہوں نے جواب ہی کوئی نہیں دیا. تو بڑے انسلٹنگ فیل ہوا، کیونکہ ان کے ہاں ایسا نہیں ہوتا تھا. ان کے ہاں موسٹلی کیا ہوتا تھا، ایک بات پہ پیش کرتا تھا، یس کر دیتے تھے، کیونکہ انکار کرتے ہی نہیں تھے. اب حضرت عمر تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جب ان کی حضرت ابوبکر کی خاموشی تھی اور حضرت عمر تعالیٰ عنہ دکھی ہوئے ہیں، اور دکھی ہو کے فوراً پہنچے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فوراً شکایت کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں گیا پہلے عثمان کے پاس، عثمان نے مجھے انکار کر دیا، اور ابوبکر نے تو حد کر دی، میری انسلٹ کر کے رکھ دی، جواب ہی نہ دیا. اب اس کے پیچھے ایک راز تھا جواب نہ دینے کا، وہ بعد میں بتاتے ہیں آپ کو کیوں جواب نہیں دیا. مگر اللہ نے بہت اچھا جملہ فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو عمر، آپ دکھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ عثمان کو حفصہ سے بہتر عطا کرے گا، اور حفصہ کو عثمان سے بہتر عطا فرما دے گا. ٹھیک ہے. تب اللہ کے رسول نے جب بعد میں یہ بات کیا ہوا کہ کچھ دن کے بعد اپنا رشتہ پیش کیا حضرت عمر کو اپنی حضرت حفصہ کے لیے.
تو اللہ اور حضرت عثمان غنی کو حضرت زینب نہیں حضرت زینب نہیں سوری رقیہ نہیں ہاں جی رقیہ حضرت رقیہ کا. تو پھر کیا ہوا؟ اب کیا ہوا ہے؟ حضرت عثمان کو حضرت حفصہ سے بہترین اور حضرت حفصہ کو حضرت عثمان سے بہترین رشتہ مل گیا تو خوش ہو گئے. تو اس طرح سے اللہ ان کی زندگی میں آئی ہیں حضرت حفصہ آئی ہیں اور یہ نکاح ہوا ہے 400 درہم کے اوپر. حق میں کتنا تھا جی؟ 400 درہم. موسٹلی اللہ کی جو بیویوں کا حق میں تھا وہ 400 درہم تھا. اب یہ نکاح ہو گیا ہے. نکاح کے بعد ایک ابوبکر صدیق نے فرمایا آپس میں دوست بھی تو ہے نا حضرت ابوبکر بھی عمر بھی. تو حضرت عثمان غنی ذرا الگ سے ہیں تھوڑے ان کی الگ سے طبیعت ہے وہ الگ سے ہیں لیکن یہ تو آپس میں آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے کے کام میں آگے بڑھنا کرنا دوستوں میں جو ایک مقابلہ بازی بھی. تو حضرت ابوبکر نے ایک دن فرمایا کہ عمر جب آپ میرے پاس رشتہ لے کر آئے تھے تو میں خاموش رہا تو کہنے لگے مجھے بڑا دکھ ہوا. مجھے عثمان کے جواب نے اتنا دکھ نہیں دیا جتنا آپ کی خاموشی نے. تو نے پوچھا نہیں تم نے مجھ سے تو فرمانے لگے کہ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز حضرت ابوبکر کے ساتھ کر لیتے تھے. وہ پہلے بتا چکے تھے کہ میں آپ حفصہ سے نکاح کروں گا اور حضرت عثمان غنی کے ساتھ یہ والا معاملہ. تو کہتے میں راز تھا میرا میں بولتا تو نکل جاتا منہ سے میں راز بھی کھولنا نہیں چاہتا تھا اس وجہ سے خاموشی ہے. اور میں سمجھ گیا تھا کہ جب اللہ تمہیں یہ بات کہیں گے تم کتنے خوش ہو جاؤ. کہنے لگے واقعی جب انہوں نے مجھے کہا کہ میں حفصہ سے کروں گا تو میری تو خوشی کی انتہا نہیں ہے کہ میری بیٹی کو نبی وسلم کی بیوی بننے کا شرف ملے گا. تو میں سب کچھ بھول گیا لیکن جب آپ نے مجھے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا کہ واقعی مجھے دکھ ہوا. آپ دیکھیں کتنے پیارے انداز ہیں. یہ نہیں کہ منہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں مجھے کیوں نہیں. جو جس کو پتہ ہے کہ جس کا دل دکھا ہے وہ بھی پوچھ رہا ہے. دوستی محبت تو یہ محبتیں ہونی چاہیے ہمارے بہن بھائیوں میں بھی ہونی چاہیے کہ کبھی کسی رشتہ مانگ لیا جائے انکار کرو تو اس کا مطلب ہے برا منا کے مت بیٹھے کوئی وجہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کو اچھا راستہ نکال دے گا. تو یہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ ان کا یہ واقعہ ساتھ نکاح کے ساتھ جڑتا ہے اور اس طرح اللہ کی زندگی میں آنے والی حضرت حفصہ جو ہیں چوتھی نمبر پر آئی ہیں. جس وقت حضرت حفصہ آئی ہیں اللہ کی زندگی میں تو اس سے پہلے کون ہے جی؟ 2 بیویاں حضرت سودا اور حضرت عائشہ. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں حضرت سودا ہیں اور بڑی بوڑھی سی ہم سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت سودا رضی اللہ عنہ ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے یہ ہیں. اور اب آ گئی ہیں 3rd نمبر پر یعنی اس وقت تیسری ہے کیونکہ حضرت ختیجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس وقت موجودہ بیویوں میں حضرت حفصہ آ گئی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہیں ان میں نا آپس میں محبت بھی بڑی ہے. حضرت سودا تو ویسے ہی نہ ہر ایک کے ساتھ آپ کو پتہ ہے خوش مزاج سی خاتون ہے اور ہر ایک سے ہنستے ملتی خوش ہو کے رہتی ہیں. اور عائشہ تعالیٰ عنہ کم عمر ہے تو ہر ایک کے ساتھ خوش ہے اور حضرت حفصہ کے ساتھ دوستی بہت ہے. تو ان کا ایک گروپ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ان کا ایک گروپ بھی بنا ہوا ہے کیونکہ گروپنگ ہوتی ہے نا تو یہ گروپ. اچھا آپ یہ دیکھیں حضرت عائشہ بھی موجود ہیں. اچھا یہ بالکل نہیں کہ بھی کیوں ان سے شادی کیوں نکاح ہو رہا ہے کچھ نہیں آپس میں محبتیں بھی بہت. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے ان کا جو ہے نکاح ہوا ہے اور یہ اللہ کی چوتھی بیوی بن کر آئی ہیں. اور اس طرح سے یہ بہت جب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے ساتھ جو معاملات تھے وہ کیا تھے کہ یعنی کہ انہیں پڑھنے پڑھانے کی طرف توجہ دیتے تھے کیونکہ معاملہ یہ تھا ہم سب جانتے ہیں حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہ تھا کہ حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ کو بھی پڑھایا لکھایا جا رہا تھا. تو حضرت حفصہ تو پہلے سے پڑھتی تھی. حضرت حفصہ تو پہلے سے لکھنا پڑھنا جانتی تھی. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ تھی حضرت شفا ان کا نام تھا مدنی انصاریہ صحابیہ تھی. ان کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کو پڑھنا لکھنا سکھائیں. ان کے پاس حضرت شفا کے پاس ایک چونٹی کا دم تھا. چونٹی کاٹ دے تو دم کرتی تھی. وہ دم سکھائیں وہ سارا کچھ سکھاتی تھی. پھر لکھنے کے لیے ان کو دیتے تھے. لکھنا پڑھنا جانتی تھی نا. اور اللہ کے وسلم کے جو صحیفے لکھے جاتے تھے نا جو صحیفے کہتے ہیں جو مسلم ٹکڑوں پہ جو لکھا جاتا تھا قرآن حضرت حفصہ کے پاس محفوظ ہوتا تھا. آپ کو پتہ ہے جس وقت تدوین قرآن ہوا ہے حضرت حفصہ کے پاس سے وہ مستفزہ نسخے نکلے تھے. اور جب قرآن کمپلیٹ ہوا ہے تب بھی حضرت حفصہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ انہی کے پاس رکھا گیا. 60 احادیث صرف 60 احادیث حضرت حفصہ کے ساتھ جو ہیں منسلک ہیں. سب حضرت عائشہ کے ساتھ
حضرت حفصہ کے ساتھ 60 احادیث ہیں جو انہوں نے ان کے ساتھ ہیں. اور ویسے ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت حفصہ جو ہے نا تھوڑی سی بے باک مزاج میں تیزی اور ایک دم سے جواب دے دینا, جیسے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل ابا کی طرح. باپ بیٹیوں بیٹے ہمارے ہمیں جینز میں جو ہے نا وراثت میں چیزیں ملتی ہیں. اب ایک دن جب اللہ کے رسول نے فرمایا, بیٹھے ہوئے تھے, اللہ نے فرمایا کہ جو غزوہ بدر والے لوگ ہیں نا وہ سیدھے جنت میں جائیں گے. تو کہتے ہیں کیوں اللہ کے وسلم؟ سورۃ مریم میں آیا نہیں کہ ہر ایک کو وارد ہونا پڑے گا پل صراط کے اوپر ایک دم سے نا, یعنی سوچ کے پھر قرآن کی آیت سے نکال کر کہ وہاں لکھا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی تو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو بچا لے گا. انہوں نے بھی آیت پڑھی. یہ وہ لوگ تھے جو ظاہر ان کی تو ٹپ پہ, تو انہوں نے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ بچا لیں گے. اچھا اس طرح سے معاملہ ہوا. پھر اسی طرح سے جب کوئی بات ہوتی تھی تو ایک دم سے بول پڑتی تھی. اب حضرت عمر تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, باقاعدہ حدیث کے ساتھ آتا ہے کہ حضرت عمر تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب مکہ میں رہتے تھے تو ہماری عورتیں سے دب کے رہتی تھی. مکہ بڑی بڑی ڈاٹے, آپ دیکھیں مکہ میں جائیں آپ کو جلال نظر آئے گا, مدینہ میں نہیں آئے گا. اچھا مدینہ میں آئے تو کہتے کہ ہماری عورتیں بولنے لگی, بہت کچھ بولنے لگی. کچھ اللہ کی نرمی, اللہ نے فرمایا کہ نرمی سے بے شوق. کچھ انصاریہ عورتیں بولتی تھی ذرا بولڈ تھیں. اللہ نے تعریف فرمائی انصاریہ عورتوں کی کہ انصاریہ عورتیں جو ہیں بولڈ ہیں اور ہر شریعت کے اس میں شرماتی نہیں ہیں, پوچھتی. ٹھیک ہے. تو حضرت عمر تعالیٰ عنہ جو ہیں, حضرت عمر تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے, کوئی بات ہو رہی تھی, ان کی بیوی بول پڑی. تم نے کہا تمہارا کیا مقصد بولنے کا, تم کیوں بولی؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھ سے تو آپ ناراض ہو رہے ہیں اور آپ کی بیٹی تو اللہ کے سامنے بول پڑتی ہے, یعنی میری بیٹی نبی پاک کے سامنے بول پڑتی ہیں. بس جی چادر اٹھائی چل پڑے کہ میں ذرا پوچھ کرتا ہوں بیٹی کو. اچھا یہاں آپ دیکھیں حضرت ابوبکر اپنی بیٹی کو پوچھنے جا رہے ہیں, ناراض ہو رہے ہیں. حضرت عمر پوچھنے جا رہے ہیں. آج ہماری بیٹیاں کہتی ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی نہ پوچھے. اچھا یہ بھی بڑا ظلم ہے ہمارے ساتھ. ہاں ساری عمر ایک باپ پالتا ہے بیٹی کو, اور بے شک وہ کہتا ہے کہ مہمان ہے, ڈیفینیٹ سی بات ہے, جانے مہمان ہے جانے, لیکن وہ واقعی مہمان بن جاتی ہے. وہ کہتی ہے اب میں مہمان بن گیا, مجھے کوئی کچھ کہے نا. اور یہ ان کے گھر ڈالنے جا رہے ہیں سارے باپ. آپ دیکھیں بکر بھی گھر ڈالنے جا رہے ہیں, حضرت عمر باقاعدہ چادر اٹھا کے جا رہے ہیں اور پھر جا کے کہتے ہیں کہ تم حفصہ کیا آپ اللہ کے سامنے جواب دیتی ہو؟ تو کہتی ہو جاتا ہے کبھی ایسا. اچھا وہ بھی انکار نہیں کر رہی, وہ بھی اس بات کی اولاد ہے نا کہ بے باکی ہے. ہاں جی ایسا ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں ایسا نہ کرنا حفصہ, دیکھو تم عائشہ کی ریس نہ کرنا. عائشہ کس بات, اچھا حضرت ابوبکر کو ترجیح دے رہے ہیں, کس بات کی اولاد ہے وہ, اس کی محبت محبوب اس کا دیکھیں آپ. اور کہتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کی, اور وہ خوبصورت بھی ہے, جوان بھی ہے, کم عمر بھی, مطلب باپ ہو کے سمجھا رہے ہیں. ہمارے ہاں تو خالی ماں نے ٹھیکہ اٹھایا نا, ابوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اور امیاں اکثر کیا کر جاتی ہیں, تو سب سے زیادہ اچھی ہے نا, تو ڈٹ جا, تو اچھی ہے سب سے. نہیں, باپ اتنا بہترین باپ, اور بات سمجھانے کا طریقہ دیکھے کہ دیکھ عائشہ کی ریس نہ کرنا, اس کا باپ اس کو بھی دیکھ, اس سے محبت الگ کے الگ باپ ہوتا ہے. سب کے سامنے کہہ دیتے کہ مجھے عائشہ سے محبت ہے, تو اس کی ریس نہ کرنا. اور وہاں پر کون بیٹھی ہے, حضرت ام سلمہ بھی زندگی میں, اس پر حضرت ام سلمہ ہی کی باری. ٹھیک ہے. اور ام سلمہ تو ویسے ہی بڑی بولڈ خاتون تھی, انہیں تو اللہ کہ میں تو ویسے ہی بہت بول جاتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اے عمر اب تم ہمارے خان کے معاملات میں بلا کرو. وہ بھی بولتی تھی, بول پڑی. تو اس طرح سے یہ ایک واقعہ آپ کو بتا رہے ہیں, اس کے پیچھے کچھ باتیں آپ کو بتانی ہیں مقصود کے. دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں, نیٹ پہ آتا ہے حضرت حفصہ کو طلاق ہو گئی, کیوں ہو گئی, ایسا آپ دیکھیں آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا. اچھا ایسا ہوا تھا, کیا ہوا تھا, اس کے پیچھے کچھ تھوڑی سی باتیں. پھر اسی طرح سے مدینہ میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جو تنگی ترشی ختم ہوتی ہے, اور ان پر ان کو فرماتے ہیں کہ بنو قریظہ کے معاملے جب ہوئے تو خوشحالی آنے لگی گھروں میں, اچھا پکنے لگا, کھانے لگے. تو پھر اس طرح جو عورتیں تھیں وہ اپنے خرچے وغیرہ مانگنے لگی. تو ایک دن جب انہوں نے سنا کہ اللہ کی تم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی, ایک نہیں بیویوں کو طلاق دے دی, حضرت عمر تعالیٰ عنہ اور اللہ تم اس دن رات نکلے بھی نہیں کچھ ایسے پائے. تو پھر حضرت ابوبکر پہلے گئے اندر, پھر پیچھے پیچھے اجازت لے کے عمر بھی اندر گئے, اور وہاں پہ ساری بیویاں بیٹھی بھی ہوئی تھیں.
تو اللہ اب خاموشی سے بیٹھے ہوئے اللہ کے وسلم یہ بیٹھ گئی خاموش جا کے ادب کا تقاضا ہے نا ہماری طرح تھوڑی جنتی کیا ہوتی ہوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے. تو پھر حضرت ابو بکر نے یا حضرت عمر نے انہوں نے کہا اندازہ لگایا اور فرمایا کہ مدینہ میں ہماری بیویاں آ کر نا خرچ اخراجات مانگنے لگی. تو اللہ نے یہ بھی یہی کہہ رہی ہیں سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے اللہ کہتے ہیں یہ بھی یہی کہہ رہی ہیں یہ ساری ملی ہوئی ہیں. تو 5-6 تھی وہ خاص حضرت سودا ملا لیتے تھے ساتھ. حضرت عائشہ ویسے چھوٹی تھی حضرت مل جاتی تھی. حضرت حفصہ بھی ہیں ام سلمہ بھی ہیں سب بیٹھی ہوئی ہیں. کہتے یہ بھی یہی کہہ رہی. اس پر اللہ نے ایلا کیا تھا 1 مہینے کا. تو یہ مشہور ہو گیا کہ حالانکہ وہ طلاق والا معاملہ ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے مشہور ہوا کہ وہ تو ایلا کیا تھا کیونکہ قرآن میں جو چیزیں آئیں نا الگ پورا عمل بھی کر کے دکھاتے گئے. ٹھیک ہے. تو یہ ایلا والا معاملہ ہوا تھا وہ بھی ایک خرچے والا معاملہ تھا. ٹھیک ہے. ہم سب عورتیں جانتی ہیں خرچے کی ضرورت ہوتی ہے اور خرچوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہ ہماری مائیں تھی تو اگر انہوں نے خرچہ مانگ لیا ہوگا تو میاں بیوی کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. شوہر بیوی سے مانگ بھی سکتے ہیں سارا معاملہ ہم جانتے ہیں. بہرحال ایک یہ قصہ بھی ہوا اور حضرت عمر تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے بیٹی کو خاص طور پہ حضرت حفصہ کو بھی سمجھایا. بتانے مقصد ہے کہ معاملات ادھر بھی ہوتے تھے اور والد نے سمجھایا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اسی بات کو لے کے چلتے آگے تھوڑا سا عائشہ والے معاملے میں آپ کو بتایا تھا سورۃ تحریم جو آئی تھی کہ میں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی آپ شہد کو کیوں حرام کریں بیویوں کی خوشی چاہتے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ زینب کے ہاں جو میں بتا رہی ہوں تھا انہوں نے ایک بنایا ہوا تھا پورا گروپ بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. گروپنگ تھی جیسے یہ. تو حضرت زینب بنت جہش الگ وہ انشاءاللہ جب پڑھائیں گے تو آپ بتائیں گے الگ الگ تھوڑا گروپ تھا. تو اس میں یہ تھا کہ یہ جو ہے حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ کم عمر بھی تھی اور اللہ محبت بھی بہت زیادہ کرتی تھی. باقی بھی کرتی تھی لیکن حضرت عائشہ کی کم ایج بھی کم تھی اور اپنے والد سے محبت لے کر آئی تھی اتنی اللہ نے. تو اتنی زیادہ محبت تھی کہ سوئے بھی اٹھ کے دیکھا کرتی تھی. تو انہوں نے جاسوسی پہ لگایا کہ پتہ چلے کہ کیوں اتنا رکتے ہیں. تو وہ شہد والا جب معاملہ پتہ چلا تو یہ حضرت حفصہ تھی. جب ان سب حضرت حفصہ بھی تھی ام سلمہ بھی تھی ان کے ساتھ ہی. تو انہوں نے جو یہ پلان بنایا کہ اللہ میں منہ سے جو ہے ہم کہیں گے مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے آپ اچھا شہد نہیں کھا رہے. مطلب ان کا مطلب تو یہ تھا کہ آئندہ سے وہاں شہد نہیں کھائیں گے. اللہ نے جب یہ پتا چلا تو انہوں نے حفصہ کے سامنے کہا کہ میں آئندہ سے شہد نہیں کھاؤں گا. اور یہ بات کس کے سامنے کی؟ حفصہ کے سامنے کی. ٹھیک ہے. اور اسی صورت میں آتا ہے نا کہ نبی نے ایک بات کی اور وہ اللہ نے اسے بتا دی تو اس پر اللہ کے من سے خفا ہو گئے کہ میری بات باہر کیوں نکالی. ٹھیک ہے نا. راز تھا. تو ظاہری بات ہے ان کو پلاننگ تھی پوری پلاننگ ہوئی جا کے بتایا کہ ہو گیا کام اب نہیں آئندہ سے یہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا. اب معاملہ ایسے ہو گیا کیونکہ وہ تو پہلے سے چل رہا تھا کہ ہم نے جو کام کرنا ہے کہ اے لگنا کی منہ سے جو ہے مغافیر کی اسمیل آتی تھی 20 سارا کام نہ ہوگا تو اس کا آفٹر افیکٹ میں کچھ ہوگا تو وہ تو بتانا تھا. تو وہ انہوں نے بتایا. اس پر اللہ نے فرمایا کہ میں حضرت حفصہ کو طلاق دے دوں گا. یہ بات کہی کہ میں حفصہ کو چھوڑ دوں گا. اب یہ جب بات ہوئی تو پھر ظاہری بات ہے گھر والے پریشان ہیں. حضرت عمر تعالیٰ عنہ اور ان کے ماموں جو میں نے بتایا حضرت عثمان بن مظعون جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں پریشان ہیں. بھائی بھی بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں. تو یہ آ گئے سب. انہوں نے کہا تو حضرت حفصہ کا رویہ دیکھیں. میں کہتی ہوں اتنا پیارا رویہ اتنی ذہین خاتون ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ نے مجھے طلاق نہیں دیا. انہوں نے صرف سورۃ طلاق میں جو آئی ہے نا آیت کہ تم عدت گن لو عدت گننے کے لیے سب معاملہ کیا انہوں نے. حالانکہ یہ معاملہ ہو رہا تھا انہیں پتا تھا مگر وہ بچا نہیں ہے. اللہ ان کو کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے کوئی بھی. ٹھیک ہے. ان نے صرف عدت کے جو معاملات آئے ہیں کیونکہ یہ معاملہ ہوا نہیں ہے نا رجوع والا معاملہ اور عدت یہ صرف اس کو بچا وہ عمل کر کے دکھانے کے لیے کیا کرے اپنے شوہر کی کہ بات باہر نہ جائے انہیں کہ ان میں غصہ کسی کو نہ آئے یا کوئی ایسا معاملہ نہ ہو. خیر اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ یہی بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے وسلم بھی آ گئے. حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں ان کے ماموں بھی بیٹھے ہیں ان کے بھائی بیٹھے ہیں. حفصہ بیٹھی ہوئی ہیں. حضرت اللہ کے وسلم آئے ہیں. انہوں نے کیا فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے. انہوں نے فرمایا کہ حفصہ کو طلاق نہ دینا یہ جنت میں بھی تمہاری بیوی ہے اور یہ بہت عبادت گزار ہے
راتوں کو جاگنے والی ہیں اور روزہ رکھنے والی ہیں. یعنی کہ اللہ نے خود بتایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کے یہ فرمایا. دیکھیں نا گواہی آ گئی نا, تو مطلب مجھے منع فرمایا. اس سے پتہ چلا الگ نے ارادہ کر لیا تھا, غصہ آ جاتا ہے نا. لیکن ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں آتا ہے کہ ان میں سے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے, طلاق نہیں دینی, ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے منع بھی فرما, تو ایک گواہی بھی آ گئی کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو یہ راتوں کو جاگنے والی بہت ہے, عبادت گزار ہے, روزہ رکھنے والی ہے, اور جنت میں آپ کی بیوی بھی ہوگی. اس طرح سے یہ والا معاملہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سچ کوئی بہت بڑے معاملات نہیں تھے, یہ چھوٹے چھوٹے معاملات تھے. اچھا سمجھنے کی بات اس میں کیا ہے, اگر ہم دیکھیں ہم اس وقت جو پڑھ رہے ہیں امہات المومنین کے چیپٹر, ہماری بیٹیاں بھی سنیں, مائیں بھی سن لیں کہ یہ معاملات کو ہم جلدی سے بگاڑ دیتے ہیں, ہم جلدی جلدی کر کے عدالتوں تک پہنچ جاتے ہیں, جبکہ وہ معاملات وہیں پر بیٹھ کے سلجھ سکتے ہیں. جو معاملہ آپ کے گھر کے اندر سلجھ سکتا ہے اس کو باہر کبھی نہ لے کے جائیں. یہ یاد رکھیں, ہمارے بڑے کیا کہا کرتے تھے, جو معاملہ آپ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے حل ہوتا ہو نا, اول تو کمرے میں حل کریں, اگر نہیں ہوتا تو ڈرائنگ روم میں لے کر آئیں, گھر سے دہلی سے باہر نہ لے کے جائیں. جب وہ معاملہ گھر کے دہلی سے باہر نکلتا ہے نا تو پھر وہ تو پھیل جاتا ہے, پھر وہ قابو میں آنے والا نہیں ہوتا. تو یہاں پہ کیا ہے, گھر کے اندر ہی معاملہ سلجھ گیا ہے, پھیلا نہیں ہے. اب ایز اے امت مسلمہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ ایسا معاملہ تو کوئی بات نہیں جتنی بڑی, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا, موسٹلی جتنی بیویاں تھیں جو امہات المومنین تھیں, وہ عائشہ رضی اللہ عنہ, عائشہ رضی اللہ عنہ کو کیا کہتی تھی کہ آپ اللہ کی بہت پیاری ہیں, ہماری سفارش کر دیں, ایک رات ہم سے لے لیں. تو یہ بھی دیکھیں محبتیں ہیں, سوکنوں کی محبتیں ہیں, اتنی محبتیں آج بہنوں میں بھی نہیں ہیں. تو ہمیں بہت کچھ ملتا ہے ان کے رویوں سے. ہماری مائیں ہیں یہ, ان کے رویوں سے. شوہر پہ پردہ ڈالنا, خیر ہے شوہر سے آپ کچھ مانگ بھی سکتی, شوہر پہ پردہ ڈالنا, اپنے معاملات. باپ حضرت عمر ہیں, باپ کون ہے, حضرت عمر ہیں, جن کی تلوار کی اس سے ہاتھ ہی نہیں اٹھتا, حکم دے مجھے گردن اڑا دوں, ایسا سخت باپ بھی ہے. اور ماموں بھی بیٹھے ہیں, بھائی بھی ہے. تو ولیوں پہ تو عورتیں ویسے ہی اترا جاتی ہیں, لیکن نہیں, اپنے شوہر کی سائڈ بھی لے رہی ہیں, ان کے ساتھ بھی ہیں, اور محبت بھی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ حضرت اللہ کے نے پھر انہیں بہترین طرح سے جو ہے پڑھنا لکھنا سکھایا ہے, اور انہیں بہترین طرح سے سب کچھ سمجھایا ہے. اسی طرح اپنے ذرا غصے والی بھی ہیں, اور جب بات کرتی ہیں ایک ایج ہو گئی ان کی اللہ کے جانے کے بعد, ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر ان کے وہ ہیں بھائی ہیں, اور وہ کس کے بیٹے ہیں, حضرت عمر کے بیٹے ہیں وہ بھی, تو ان کو بھی اس طرح کا غصہ آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا بہت ذکر کرتے تھے. ہاں بھائی ہیں ان کے عبداللہ بن عمر, ٹھیک ہے, عبداللہ بن عمر. اور یہ دجال کا بہت ذکر ہوتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ دجال اور ایک لڑکا ایسا تھا جو کہ پیدا ہوا تھا اس میں, جی ابن سیاد اس کا نام تھا, اس کی بڑی چیزیں جو ہے نا دجال سے ملتی تھیں. اب اس وقت تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, ابن سیاد اس کا نام تھا. تو جب اس کے ساتھ ملنے کے لیے اللہ تم خود بھی گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا. اچھا اب یہ بھی تو ہے تھا, اللہ کے جانے کے بعد مدینہ میں ہی تھا. ایک دن جب حضرت حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں گلی میں سے آ رہے ہیں, تو ان کا آمنا سامنا ہو گیا ابن سیاد کے ساتھ. تو انہوں نے غصہ کر لیا اس کے اوپر کہ تم دجال ہو, تم کیا کر. وہ بھی نا غصے میں بس عجیب, وہ سب بتاتے ہیں کہ غصہ اتنا کر گیا کہ عجیب بڑا سا عجیب سے لگنے لگ گیا, گلی سے بند ہو رہی ہوتی. اس کا بھی ایک بتاتے ہیں کہ بعد میں مرا نہیں, اس کو کسی اس کا جنازہ نہیں پڑھایا. لیکن اب پتہ ہے دجال والے معاملات ہیں ہی ایسے. تو جس وقت وہ غصے میں شدت کا آ گیا نا, تو حضرت کسی نے آ کے حضرت حفصہ کو بتایا کہ آپ کے بھائی جو ہے نا یہ کر رہے ہیں. جب گھر آئے تو وہ خوب ڈانٹا, اپنے بھائی کو خوب ڈانٹا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ تم کیا فرما کر گئے تھے, کہ اگر تم دجال کو دیکھو تم نے سامنے نہیں جانا اس کے, میں ہوں گا تو دیکھ لوں گا, اور اگر تم دیکھو تو پلٹ کے بھاگو, تم کیوں ان کے سامنے آئے. مطلب ساری باتیں سمجھا کر ان کو بتا رہی, اور ناراض ہو گئی. تو اس طرح سے ہر بات کیوں تم اس کے پیچھے گئے ہو, اور اس طرح سے اپنی اور سخی بھی اتنی تھی, یعنی جو آپ کو پتہ ہے اس کے بعد ان کے وظیفے لگاتے ہیں عمر تعالیٰ عنہ سب بیویوں کے,
ان کو ملتے تھے وہ بھی دے دیتی تھی. نماز اتنی زیادہ پڑھتی تھی, اتنی قیام کھڑے ہو کے عبادت کرنا, قیام اللیل بہت کرتی تھی, اور روزے بہت زیادہ رکھتی تھی. اور علم کے معاملے میں اتنی, میں بتا رہی ہوں کہ آپ کو قرآن ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ قرآن ان کے پاس پہلے بھی موجود تھا, اور جب مکمل قرآن لکھا گیا تب بھی انہی کے پاس محفوظ رکھایا گیا تھا. حضرت عمر کے زمانے میں لکھا جا چکا تھا. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اس کے جو اس کا ٹیکسٹ ٹھیک کیا گیا تھا, ٹھیک ہے, اعراب وغیرہ لگا کے. تو پھر اس کی تو اس وقت تو 4 جلدیں بنی تھی نا, اس وقت تو صرف 2 جلدیں بنی تھی, ایک ان کے پاس آئی اور ایک الگ. اور اس وقت تو 4 جلدیں بنی تھی کہ عراق بھیجی گئی تھی, مختلف علاقوں میں بھیجی گئی تھی, لیکن ان کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ ان کے پاس قرآن محفوظ رکھا گیا, ٹھیک ہے. تو یہ حضرت حفصہ جو کہ 60 احادیث ان سے مروی ہیں صرف, اور اس کے علاوہ 45 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی ہے, اور 45 ہجری میں 45 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے. عمر مبارک ان کی 50 سے 55 کے قریب بنتی ہے. اور بنو امیر معاویہ کا زمانہ تھا, اور مروان بن مالک جو ہے گورنر تھا مدینہ کا. پھر مروان بن مالک نے نماز جنازہ پڑھائی, اور ان کے جنازہ جو لے کر گئے ہیں حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ, ان کے بھائی عبداللہ بن عمر, اور یہ سارے لے کے گئے ہیں اور دفنایا. پھر ان کے دو بھائی تھے, ان کے 2 بھائی کے بیٹوں نے ان کو دفنایا ہے جنت البقیع کے اندر. تو اس طرح سے یہ, اور وفات سے پہلے انہوں نے اپنے بھائیوں کے بیٹوں کو کہہ دیا تھا کہ میری ساری جائیداد اللہ کے نام وقف کر دینا. ان کا مکان تھا, کچھ جو چیزیں تھیں سارا وقف کر دیا. تو یہ تھی حضرت حفصہ جو کہ اللہ کی زندگی میں آئیں, جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا. بے باک تو تھیں لیکن انتہائی سچی بہترین خاتون. آپ دیکھیں بے باکی اتنی بھی, ہماری ساری بے باکی ہمارے شوہروں پہ نہ نکلا کرے نا. ماں باپ, اگر ہاں شوہر کی عزت کی بات آئے تو ماں باپ کے سامنے بھی بے باکی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو ہمیں بہت کچھ یہاں سے ملتا ہے. بدتمیزی نہیں ہے ان کی بے باکی میں, لیکن یہ ہے کہ حق اور سچ بولنے والی, حق بات کر دینے والی خاتون. تو یہ ایک ہماری آج حضرت ام المومنین حفصہ بنت عمر صلی اللہ عنہ اللہ کی زندگی میں آنے والی چوتھی بیوی, جن سے ہمیں بہت کچھ پتہ چلا. کہ ہمیں اس میں سب سے بڑی بات جو مجھے لگتی کیا پتہ چلی کہ ان کا رشتہ جب ہوا حضرت ابوبکر کو پیش کیا گیا, بڑی عمر کے انسان کو پیش کیا گیا. آج ہمارے معاشرے میں نا یہ عمر اور یہ بہت کچھ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ہماری بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور بہت سے لوگ تو شادی ہی کرنا نہیں چاہ رہے اپنے عورتوں کی, حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے, 40 عمر میں چلتی ہیں پھرتی ہیں, جوان ہے, سب کچھ ہے, مگر شادی نہیں کرنا چاہ رہے. ایسے مرد بھی موجود ہیں جو شادی کرنا چاہتے ہیں, مگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے. اور کرنا کون نہیں چاہتا آپ کو میں بتاؤں, وہ بھائی اور بھابیاں نہیں کرنا دینا چاہتی شادی, مفت کی نوکرانی بنا کے گھر رکھ لیں گے مگر شادی نہیں کریں گے. تو جیسا بھی کوئی اچھا یا برا رشتہ ملے, لازم اپنی بیٹیوں کی, بہنوں کی, کزنز ہیں, نظر رکھنی چاہیے. ہم عورتیں ہیں, ہم اپنے مردوں کو یاد کروا دیں, یاد کروائیں, اور کہیں نہ کہیں اس بات کا حصہ بنے, کیونکہ قرآن کا بھی حکم یہی ہے. اور ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ, اور پھر وہی بات کہ اگر کوئی کسی کا شوہر کر ہی لے شادی, دیکھیں ایسے بھی ہیں جن کی شوہر 2 شادیاں کی ہیں, تو کوئی بات نہیں. ہمیں اپنی ماؤں سے کیا سیکھنا ہے, مل جل کر رہنا, محبتوں کے ساتھ رہنا. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین ان میں سے جو اچھا سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھنا ہمیں بتانے کی توفیق دے, اور ہماری بیٹیوں کی آگے اچھی تربیت. آمین. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم فقهنا في الدين. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. یا رب العالمین ہمیں جاہلین میں سے نہ بنانا. یا اللہ ہمیں پناہ میں رکھ کے ہم جہالتیں کریں, چاہے وہ دین میں ہو چاہے وہ دنیا میں ہو. اللہ ہم ہر طرح کی جہالت سے بچا لے. یا رب العالمین رب یسر ولا تعسر وتمم بخیر. یا رب العالمین آسانی کر, مشکل نہ کر. ان کو پڑھنا آسان کر, ان پر عمل کرنا آسان کر دے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا رب العالمین سب میاں بیوی میں ایسی محبت عطا فرما جیسے ہم نے آج اپنی ماؤں کی اور اللہ کے درمیان میں دیکھی ہے. ایسی محبتیں, حکمتیں عطا فرما بہترین زندگی گزارنے کی. یا اللہ ہمیں بہترین فرما بردار بیویاں بنا دے, ہمارے شوہروں کو ہمارا بہترین خیال رکھنے والا بنا دے, ہمارے بیٹوں کو بہترین شوہر بنا, بہترین باپ بنا, ہماری بیٹیوں کو بہترین امت مسلمہ کی مائیں بنا دے. یا رب العالمین بہترین بیویاں بنا دے. یا رب العالمین جو دوریاں ہو رہی ہیں انہیں ختم کر دے, انہیں بہترین طرح سے اپنے گھروں میں
خوش رہنے والے، ایک دوسرے کی آنکھوں کا نور و ٹھنڈک بناتے. یا رب العالمین ہمیں ہمارے ماں باپ کا بہترین صدقہ جاریہ بنا، اور ہماری اولادوں کو ہمارا بہترین صدقہ جاریہ بنا. جو کہہ دیا تم نے سن لیا، جو نہیں کہا تو وہ بھی جانتا ہے. سب کے سب سن لے، سب کے سب معاف کر دے، اور جو دیا اس کے شر سے بچا، جو نہیں دیا اس کی بھی شر سے بچا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. آمين ثم آمين.